अब रुक करेंगे जंग का, जहां पर 9 तैनात डीपीओ जंग मलिक साजिद हुसैन खोखर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन्स आमद पर पुलिस के चाको चबान दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। डीपीओ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की। इस मौके पर इन्होंने पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश किया। शोहदा महकमा पुलिस का सरमाया इफ्तिखार हैं, जिनकी बदौलत मुआशरे में अमन व अमान कायम है। डीपीओ मलिक साजिद हुसैन खोखर ने पुलिस दफातर का जायजा भी लिया और इंचार्ज ब्रांचेस से तारफी मुलाकात भी की। खुदा ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे जंग पुलिस की सरबराही का एजाज़ बख्शा। अवाम दोस्त पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मेरिट, शफाफियत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। हवेली लखा में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के दौरान हस्पताल में कायम निगहबान दस्तरखान मरियम मुस्तहिक अफराद के लिए उम्मीद की किरण बन गया, जहाँ रोज़ाना 500 से ज़ायद अफराद के लिए बाकायदा अफ्तारी का अहतमाम किया जा रहा है। ये फलाही दस्तरखान मारूफ समाजी शख्सियत दीवान शाहजेब अहमद की काविशों से कायम किया गया, जहाँ मरीजों की तीमारदारों, नादार अफराद और मुसाफिरों को बाइज़्ज़त अंदाज में खाना फराहम किया जाता है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला और रज़ाकार भी खिदमत में पेश हैं। शहरियों ने इस इक़दाम को वज़ीर आला पंजाब का अहसन कदम करार देते हुए कहा कि इससे महंगाई के दौर में गरीब तबके को बड़ा सहारा मिलेगा। अब रुक करेंगे बुरेवाला का, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई 500 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली गई। बुरेवाला थाना मॉडल की हदूद में लोडर रिक्शा की मदद से 500 किलो मुर्दा मुर्गियां सप्लाई की जा रही थीं। पुलिस थाना मॉडल टाउन और पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ लिया और मुर्दा मुर्गियों को सप्लाई करने वाले शख्स को मौका से गिरफ्तार करके मॉडल टाउन थाना के हवालात में बंद कर दिया। शहरियों ने पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़, बुरेवाला। अब रुक करेंगे सिंध का, जहां पर रमज़ानुल मुबारक के आगाज से ही तलहार में आम अशिया और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगीं, जिसके बायस गरीब और मेहनत कश तबका शदीद परेशानी का शिकार। खास तौर पर अफ्तार के लिए ज़रूरी अशिया जैसे खजूर और फल आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रही हैं। इतलात के मुताबिक शहर के दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रही हैं। रमज़ान से पहले मुर्गी का गोश्त 450 रुपये फ़ी किलो और रमज़ान शुरू होते ही 550 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा। मछली 600 से 800 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त सेब 400 रुपये फ़ी किलो और ऑरेंज 200 रुपये फ़ी किलो, खजूर 400 रुपये फ़ी किलो और केला 200 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही कीमतों में अचानक इजाफा हो गया, जबकि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजदूर और गरीब आवाम ने सहाफ़ियों के सामने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी नोटिस ले और ज़िला इंतज़ामिया बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी सरकारी नर्ख नामों का तयन करते हुए शहर के गरीब आवाम भी शाम को अपने बच्चों के लिए अफ्तारी का सामान खरीद सके। शहरियों ने हकाम आला से अपील की कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कीमतों को कंट्रोल किया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम लोगों को हकीकी रिलीफ मिल सके। सफदराबाद से हाफिज उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान माथ और असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम का सफदराबाद मॉडल बाजार के तामीराती और ब्यूटिफिकेशन के काम और फैमिली पार्क का दौरा ईद से कबल तकमील की हदायत। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान माथ ने असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम के हमरा सफदराबाद मॉडल बाजार के जारी तामीराती काम का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर इन्होंने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और मुतलका अदारों और ठेकेदार को सख्ती से हदायत की कि मॉडल बाजार का काम ईद उल फितर से कबल हर सूरत मुकम्मल किया जाए, ताकि शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाद अज़ा इन्होंने फैमिली पार्क सफदराबाद की तज़ीन व आराइश के काम का भी मुआयना किया और मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत की कि पार्क की खूबसूरती और सफाई के मयार को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, ताकि शहरियों को तफरीह का बेहतरीन माहौल मैसर आ सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माथ ने वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सफदराबाद को खूबसूरत और मॉडल तहसील बनाने के इक़दाम को सराहते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद ताहिर रफ़ीक अंजम की कारकर्दगी की तारीफ की और उम्मीद ज़ाहिर की कि तरक्याती मनसूबे बर वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। अब रुक करेंगे नारोवाल का। शहजाद अकरम डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट नारोवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज के विजन के मुताबिक ओपन डोर पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत के तहत सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और तमाम सरकारी दफातर में सफाई और शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है।
انہوں نے کہا کہ یونین کونسلز میں جاری کیے جانے والے سرٹیفکیٹس حکومت کی مقررہ فیس شیڈول پالیسی کے مطابق بغیر کسی اضافی چارجز کے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک مثبت اقدام اٹھاتے ہوئے برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن کو مکمل طور پر مفت کر دیا ہے، جس میں نہ صرف اندراج بلکہ کمپیوٹرائزڈ سرٹیفکیٹ کا اجرا بھی بلا معاوضہ کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر کسی یونین کونسل میں سرٹیفکیٹ کے اجرا میں تاخیر یا کسی قسم کے اضافی فیس طلب کی جا رہی ہو تو وہ بلا جھجک ان کے دفتر سے رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دفتر کے دروازے شہریوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں اور عوام براہ راست آ کر شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ مزید برآں شکایات کے اندراج کے لیے ان کا موبائل نمبر بھی پینافلیکس کے ذریعے عوام کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ اب رخ کریں گے وہاڑی کا۔ حسنین دولتانہ کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی میں تھانہ دانیوال پولیس نے منشیات کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ ملزم بلال ڈڈی کو گرفتار کر کے 10 کلو 890 گرام چرس برآمد کر لی۔ مقدمہ درج۔ وہاڑی میں ڈی ایس پی صدر رضوان خان نے ایس ایچ او تھانہ دانیوال مظہر فرید کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروش بلال ڈڈی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اندرون شہر منشیات سپلائی کرتا تھا۔ اس کے قبضہ سے 10 کلو 890 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ایچ او دانیوال اور ان کی ٹیم نے ایک منشیات فروش ہے، بدنام زمانہ منشیات فروش، ان کے خلاف ایک بڑی بھرپور کارروائی کی ہے اور اس سے بڑی ہیوی کوانٹٹی میں تقریباً 11 کلو کے قریب جو ہے یہ چرس جو ہے یہ برآمد ہوئی ہے، جس کی مارکیٹ میں جو ویلیو ہے یہ لاکھوں روپے ہے۔ یہ جو منشیات فروش ہے بلال نامی، یہ اس کا تعلق جو ہے یہ 23 WB چک سے ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ چک 21، 19 اور 23 جو ہیں یہ منشیات فروشی کے حوالے سے انتہائی بدنام ترین چکوک میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہاں پر ماضی میں جو ہے وہ بڑا ہی منشیات کی کافی حد تک جو ہے وہ شکایت رہی ہے۔ تو ابھی وہاڑی پولیس نے اپنے ڈسٹرکٹ کمانڈر جناب تصور اقبال صاحب کی ہدایت اور سی ایم صاحب آف پنجاب اور آئی جی صاحب پنجاب کے ویژن کے مطابق کہ پنجاب کو منشیات سے فری بنانے کا جو عزم ہے، اس کے تناظر میں جو ہے یہ ایک بڑی شاندار کارروائی کی گئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں حویلی لکھا کا، جہاں سے چودھری غلام عباس جٹ کے مطابق حویلی لکھا میں رمضان کے آغاز پر پھلوں کی قیمتیں دگنی۔ انتظامیہ کی کارروائیوں کے باوجود شہری مہنگائی کے رحم و کرم پر حویلی لکھا میں انتظامیہ کی متحرک کارروائیوں کے باوجود مارکیٹ میں پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پھل فروش نے من مانی نرخ وصول کرنا شروع کر دیے، جس کے باعث مختلف پھلوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیاء خصوصاً پھلوں کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ خریداروں نے شکایت کی کہ سرکاری نرخ نامی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مقامی شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ عوام رمضان المبارک کے دوران ریلیف فراہم ہو سکے۔ خبروں کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے حویلی لکھا کا، جہاں پر رمضان الکریم کے پاک مہینے میں بھی حویلی لکھا اور گرد و نواح میں مردہ برائلرز مرغیوں کا مکروہ دھندا عروج پر۔ مختلف کنٹرول شیڈ سے رکشوں کے ذریعے مردہ مرغیاں اٹھا کر مبینہ طور پر شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ گرد و نواح کے کنٹرول شیڈ سے مردہ مرغیاں اٹھا کر شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کی جانے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ مردہ مرغیاں شہر میں رات کو سیل کی جاتی ہیں اور باقی ایک پوائنٹ پر اکٹھی کرنے کے بعد کریش کر کے روزانہ کی بنیاد پر لاہور اور ملتان روانہ کر دی جاتی ہیں، جس سے آئل بھی نکالا جا رہا ہے۔ رپورٹ فہد شہزاد، نمائندہ 99 نیوز، حویلی لکھا۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب جوراباد سے۔ چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق پرنسپل گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین چک 47 MB محترمہ رومانہ اکرم نے کہا کہ علم کی بدولت ہی قوموں نے ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے حصول کی دعا سکھائی اور خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ حکومت تعلیم کے شعبے میں ترقی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار رہی ہیں اور وہ اپنے دفتر میں میڈیا سے خصوصی بات چیت کر رہی تھی۔ ان کا مزید کہنا I am principal of Government of 58 College for Women 47 MB Peshawar and I have been appointed on 26 September 2025. ابھی ہمارے HED ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ سیکٹر کو بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر دی ہیں فار فردر انرولمنٹس اور اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے پاس ہم ٹرائی کریں کہ جتنے سے جتنے زیادہ ایڈمیشنز کر سکیں۔
HED نے ہمارے پاس ٹیسٹ سیشن سٹارٹ کروائے, دسمبر ٹیسٹ سٹارٹ کروائے, اور اس کے اکارڈنگ ہم نے PTMs ارینج کی جس میں ہم نے پیرنٹس سے انٹریکٹ کیا, ان کے بچوں کے اوور آل پرفارمنس اور ان کی جو بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں سب کچھ ڈسکس کی ہیں. اس سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اور ہمارے کالجز کو یہ بینیفٹ ہے کہ ہماری انرولمنٹ انکریز ہو رہی ہے, اور ہمارے بچوں کی نہ صرف اکیڈیمک ایکٹیویٹیز انکریز ہو رہی ہیں بلکہ ہماری گرومنگ ایکٹیویٹیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کی. Right now we are trying to increase our enrollment of 2026. اس کے لیے ہم نے سوشل میڈیا کیمپین سٹارٹ کی ہیں, ہمارے گروپس ہیں جو ہمارے ٹیچرس کے وہ ہم نے فارورڈ کیے ہیں ڈفرینٹ اسکولز میں. دے آر انٹریکٹنگ ود دا پیرنٹس, دے آر کالنگ دا پیرنٹس. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں, ہم نے پیمفلیٹس پرنٹس کروائے ہیں جس میں ہم اپنی انرولمنٹ کو انکریز کریں گے, اور انشاءاللہ ود نیو پالیسیز آف HED وی آر ٹرائنگ کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹس کو بیٹر سے بیٹر بنائیں, اور ہمارے اسٹاف ممبرس ہر ایکٹیویٹی میں اچھے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم بینیفٹ دیں گے. ٹوبہ ٹیکسنگ سے خبر شامل کرتے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا حفیظ الرحمان کے مطابق DPO ٹوبہ ٹیکسنگ اخلاق اللہ تارڑ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اخلاق اللہ تارڑ نے اپنے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھال لیا. فضل عباس SP انویسٹیگیشن ٹوبہ نے پولیس لائنز میں نئے آنے والے DPO کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ٹوبہ ٹیکسنگ میں پولیس کے چاقو چبان دستے نے DPO کو سلامی پیش کی. DPO ٹوبہ ٹیکسنگ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدائے پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی. چارج سنبھالنے کے بعد DPO نے آفس سٹاف کے ساتھ تعارفی میٹنگ بھی کی. میٹنگ میں DPO ٹوبہ نے انچارج برانچز کو نیک نیتی, دیانتداری اور جان فشانی سے کام کرنے کو اپنا شعار بنانے کی ہدایت کی. بعد ازاں DPO ٹوبہ نے SDPOs اور SHO صاحبان سے میٹنگ کی جس میں ضلع میں امن و امان کی صورتحال, عوامی مسائل اور پولیسنگ سے متعلق اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. DPO کا کہنا تھا کہ ضلع میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے اور جرائم کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. انہوں نے ہدایت کی کہ ضلع کو جرائم سے پاک بنانے کے تمام افسران ویجیلنٹ اور پروفیشنل ٹیم کی طرح کام کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ضلع پولیس مسائل کے حل اور ویلفیئر کو اولین ترجیح دی جائے گی. شہریوں کے جان و مال اور عزت کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا, اور IG پنجاب کے ویژن کے مطابق تفتیشی امور کو شفاف اور منصفانہ بنایا جائے گا. کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا ایک دن ایک تحصیل پروگرام کے تحت تحصیل احمد پور سیال گڑھ مرحاجہ کا دورہ. جرمانے سزائیں ایک دن ایک تحصیل کے دورے. کمشنر فیصل آباد نے صفائی کی ناقص صورتحال پر تحصیل شیورکوٹ کے ہیلتھ مراکز میں ٹھیکیداروں کو 2 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے. انہوں نے تحصیل شیورکوٹ میں مریم نواز ہیلتھ کلینک گڑھ مراجہ کا دورہ کیا. انہوں نے وارڈز میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات, ادویات ملنے کی تصدیق کی. کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال شیورکوٹ کے دورہ پر مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی, جبکہ صفائی کی صورتحال بہتر نہ ہونے پر کانٹریکٹر کو جرمانہ کیا. کمشنر فیصل آباد نے تحصیل شیورکوٹ میں نگہبان رمضان بازار کا دورہ کر کے اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور معیار چیک کیا. انہوں نے نرخ ناموں کی موجودگی اور قیمتوں بارے دریافت کیا. انہوں نے موقع پر موجود صارفین سے پھلوں کی قیمتوں کے عام مارکیٹ سے فرق پر بھی گفتگو کی اور مزید بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. سید اویس ممتاز کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح پاک پتن میں بھی مریم نواز کی عوام دوست پالیسیوں کے ثمرات نمایاں ہونے لگے. حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات جاری ہیں. DFC پاک پتن شوکت وٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق عوامی مسائل کے فوری حل اور اشیاء ضروریہ کی مناسب نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاک پتن میں قائم سہولت بازاروں میں سستی چینی اور سستا آٹا وافر مقدار میں دستیاب ہے تاکہ شہریوں کو مہنگائی کے دور میں ریلیف فراہم کیا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر سہولت بازاروں کی نگرانی کر رہی ہے, قیمتوں اور معیار پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور کسی بھی قسم کی ذخیرہ اندوزی یا گرام فروشی برداشت نہیں کی جائے گی. شہریوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ سستی چینی اور آٹے کی فراہمی سے عام آدمی کو حقیقی ریلیف ملا ہے اور امید ظاہر کی کہ یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری رہے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈویژنل انتظامیہ کی طرف سے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ میں مقیم سہارا بچوں کے لیے مسلسل تیسرے روز بھی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور اور RPO سہیل اختر سکیرا کی شرکت, بچوں کے ہمراہ افطار کیا, بچوں سے ملاقات, ان سے گفتگو بھی کی. فوڈ پوائنٹ میں بچے افطار ڈنر اور مختلف گیم سے بھرپور لطف اندوز ہوئے. بچوں نے عمدہ تفریح فراہم کرنے پر ڈویژنل انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. قصور کے نواحی گاؤں بالا میں فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا جہاں ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی حالت غیر ہو گئی. قصور کے تھانہ صدر کی حدود میں واقع گاؤں بالا میں فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا
جہاں افطاری کے بعد چائے پینے والے ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی طبیعت بگڑ گئی۔ اہل خانہ کے مطابق متاثرہ افراد نے افطار کے بعد چائے پی، جس کے بعد صبح کے وقت سب کی حالت غیر ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کنٹرول روم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹیمیں موقع پر روانہ کی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر 6 متاثرین کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی، جس میں سے ان کی حالت بہتر ہو گئی، جبکہ 2 افراد کو تشویشناک حالت کے باعث ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق بروقت اطلاع اور کارروائی کے باعث کسی جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا، جبکہ واقعے کی وجوہات کے تعین کے لیے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میر غلام مرتضیٰ، بیورو چیف 99 نیوز قصور۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے اکاڑا کا بیورو چیف فاطمہ مغل کی رپورٹ کے مطابق دیپال پور کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل کا THQ ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ۔ انہوں نے ہسپتال کے مختلف وارڈز اور شعبہ حادثات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید، اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ، MS THQ ڈاکٹر عادل رشید سمیت ہسپتال انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر کے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات۔ دوران معائنہ کمشنر ساہیوال نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے فراہم کردہ سہولیات بارے فیڈ بیک بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شعبہ صحت عوامی خدمت کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہیں۔ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ THQ ہسپتال کے مختلف وارڈز کے تمام کاؤنٹرز آپریشنل رکھے جائیں۔ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کے لیے محنت سے کام کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر سائمہ نذیر کا بیوٹیفکیشن کے حوالے سے شہر کا تفصیلی دورہ۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے جاری تمام منصوبوں کا جائزہ لیا اور کام جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ رپورٹ کر رہی ہیں عباس سونو۔ شیرگڑھ میں اسسٹنٹ کمشنر سائمہ نذیر نے تمام مارکیٹوں کا تفصیلی وزٹ کیا۔ اس موقع پر صدر تاجران سرفراز انجم، انجینئر مجاہد علی اور میونسپل کمیٹی کا عملہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ سائمہ نذیر نے فاٹک بازار، صدر بازار اور کلمہ چوک میں بیوٹیفکیشن کے حوالے سے جاری منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی دیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف کے ویژن کی روشنی میں شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، اس لیے تمام دکاندار اپنے اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنی دکانوں کے باہر باسکٹ کا یقینی بنائیں۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر رینالہ سائمہ نذیر نے نگہبان رمضان بازار میں گاہکوں سے ریٹ اور سہولیات کے بارے بھی دریافت کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ نگہبان رمضان بازار میں ملنے والی سہولتوں سے وہ انتہائی خوش اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مشکور ہیں۔ اب رخ کریں گے چکوال کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت جاری ستھرا پنجاب پروگرام کے سلسلہ میں چکوال میں انسداد کوڑا کرکٹ آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر حسن فردوس سے۔ آگاہی واک اسکول سے شروع ہوئی اور بون چوک سے ہوتی ہوئی اسکول پر اختتام پذیر ہو گئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چکوال، MS DHQ ہسپتال اور پرنسپل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس آگاہی واک کا مقصد عوام میں صفائی کے بارے میں شعور پیدا کرنا اور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے صاف ستھرا پنجاب کے ورکرز کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ان کا ساتھ دینا ہے اور اپنے شہر کو گندگی سے پاک کرنا ہے۔ آگاہی واک میں آپریشن مینیجر راجہ ساک، کمیونیکیشن افیسر راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ ملک سعید ڈاپ اور دیگر ستھرا پنجاب کے ورکر اور سپروائزر نے بھی شرکت کی اور شہریوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہر سے اپیل کی کہ وہ کوڑا کرکٹ کو مناسب مقامات پر طرح کریں اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانے میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ کیمرہ مین ملک توقیر عابد اوان کے ساتھ ملک حسن فردوس، ڈسٹرکٹ رپورٹر 99 نیوز چکوال۔ شاہد بٹی، ڈسٹرکٹ رپورٹر شکوپورہ سے۔ النور ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام الشفا آئی کیئر اینڈ جنرل کلینک فاروق آباد میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین کے مفت آنکھوں کے آپریشن کیے گئے اور فری ادویات دی گئیں۔ آنکھوں کے کامیاب آپریشن آئی سرجن میو ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر حسن بخاری نے کیے، جبکہ چیئرمین النور ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان حاجی امان اللہ مجاہد کی زیر نگرانی سارے مریضوں کے کامیاب آپریشنز کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس موقع پر آئی فزیشین ڈاکٹر نعیم رشید، ڈاکٹر خبیب احمد، حاجی راشد محمود، سیٹھ ہارون، مسز ابرار، سٹاف فضا سمیت والنٹیئر مس نائلہ تبسم، مس کبرا طالب نے مریضوں کی خدمات میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریضوں نے النور ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ادارے کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے بغیر پیسوں کے ہماری آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر سے کامیاب آپریشن کروائے، جبکہ چیئرمین النور ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان حاجی امان اللہ مجاہد مریضوں کے کامیاب آپریشن پر ان کو مبارکباد دی اور ان کے لیے مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ نیوز ایڈیٹر امن نصیر راجپوت سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان المبارک کے دوران لگائے گئے سہولت بازاروں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی اور دستیابی کا جائزہ لینے کے لیے DC آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی،
डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, DO इंडस्ट्री, पॉपुलेशन समेत दीगर ज़रूरी अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में माह सयाम के दौरान प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और बचत मेला लगाने के लिए तजावीज़ पेश की गई। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी समेत दीगर ज़रूरी अफसरान ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बारे डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात को तफसीली ब्रीफिंग की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि माह सयाम में ग्राम फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नापतोल में कमी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से मलक नियाज़ अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए के अवामी टैक्स से बनने वाली सड़क अगर थोड़ी सी बारिश के बाद ही टूटना शुरू हो जाए तो ये न सिर्फ इंतजामिया की नाहली है बल्कि कौमी सरमाए का ज़िया भी है। मलगदा चौक से गैम्बर रोड की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए नाकस मटेरियल का इस्तेमाल, सड़क का इतनी जल्दी टूटना इस बात की निशानदही करता है कि तामीराती काम में मायार का ख्याल नहीं रखा गया। दोनों अतराफ बड़े गड्ढे बनने से मोटरसाइकिल सवारों और छोटी गाड़ियों के लिए सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। बिलखसूस रात के वक्त जिस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हों, इसकी दोबारा मरम्मत पर मजीद बोझ बढ़ेगा, जो कि सरासर बद इंतज़ामी है। आला हकाम से मुतालबा ज़रा इंतज़ामिया महकमा हाईवे और मुतल्लिका वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस सड़क की हालत ज़ार का नोटिस लिया जाए, तामीराती कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए कि कारपेट रोड इतनी जल्दी कैसे टूट गया। गड़ों की फौरी भराई और मुस्तकिल मुरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि राहगीरों की मुश्किलात ख़त्म हो। में शहरियों को रिलीफ देने के लिए जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। मुनाफाखोरों और ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन की हदायत पर जिला भर में प्राइस कंट्रोल मुहिम के तहत 1251 इंस्पेक्शंस की गईं। कार्रवाइयों के दौरान 647 खिलाफ वर्जियों सामने आई, जिनमें से 363 के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया गया, जबकि 284 दुकानदारों को वार्निंग जारी की गई। जबकि इंतजामिया ने ग्राम फरोशी और सरकारी नरखनामे के खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 12,88,500 रुपये जुर्माना आयद किया, जबकि सख्त कार्रवाई करते हुए 3 दुकानें और 4 रेस्टोरेंट्स, होटल्स को सील भी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को सस्ती और मयारी अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिर्ज़ा खालिक बेग सिटी रिपोर्टर शेखपुरा में थाना सदर के इलाका रनी के में कत्ल होने वाले नौजवान आदिल जमील के लवाहिकीन इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। लवाहिकीन का कहना है कि सदर पुलिस बाअसर मुलजमान से साजबाज होकर मुलजमान को फ़ायदा पहुँचा रही है। लवाहिकीन सरापा एहतजाज थाना सदर शेखपुरा के इलाका रनी के मीनारा में 29 दिसंबर 2025 को दोस्तों के हाथों फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान आदिल जमील के वर्सा इंसाफ के लिए दरबदर रुलने लगे। अहले खाना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वर्सा के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्हें इंसाफ की उम्मीद थी, ताहम इनका कहना है कि सदर पुलिस ने तफ्तीश के दौरान महज 1.5 माह में 3 मुलजमान शहजाद, बाबर और नईम को बेगुनाह करार दे दिया और मरकजी मुलजम रिजवान उर्फ जानू को भी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि थाना सदर में तैनात सब इंस्पेक्टर अख्तर अली तफ्तीश शफाफ अंदाज में नहीं कर रहा। तफ्तीशी अफसर अख्तर अली ने 2.25 लाख रुपए रिश्वत भी तलब की, जो हमने कर्ज उठा कर दी। इसके बावजूद भी तफ्तीशी अफसर अख्तर अली ने बाअसर मुलजमान, जो कि मनशियात फरोश और बदमाश भी हैं, इनसे भारी रकम मुकमका करके बाअसर अफराद को बचाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से नोटिस लेने और अज़सर नौ तहकीकात का मुतालबा किया।